ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ ایمن نے کچھ دیر بعد دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر دکھایا۔ وہ جو تم اسے دیکھتا ہے وہ اوک ہے۔ پہلے میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب ایمن نے بار بار ہتھیلیاں پلٹ کر دکھانے کا اشارہ کیا تو میں سمجھا وہ کتاب کا اشارہ کر رہی تھی، یعنی اوک کوئی کتاب تھی۔ میں نے کہا، وہ جسے ہم پڑھتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے؟ اس نے جوش و خروش سے اسبات میں سر ہلا۔ ہاں ای۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک کتاب کے پیچھے گورا اتنا دیوانہ کیوں ہو رہا تھا۔ کیا وہ کوئی تاریخی قسم کی کتاب یا دستاویز تھی؟ پھر مجھے حسن علی کی بات یاد آئی۔ اس نے ایک روسی فوجی دستے کا ذکر کیا تھا جس نے افغانستان کی سرحد عبور کر کے برنامی قبیلے پر حملہ کیا تھا اور اس قبیلے کی 12 دوشیزاؤں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ بعد میں یہ دوشیزائیں صحیح سلامت اپنے قبیلے میں واپس آ گئی تھی، لیکن روسی فوجی دستہ کبھی سرحد پار نہیں پہنچا۔ اس دستے کو کسی شے کی تلاش تھی۔ کیا وہ بھی اس کتاب کی تلاش میں آئے تھے جس کے لیے سائمن نے پہلے ایمن کو اغوا کیا اور اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بابا کو پتہ ہے۔ میں نے مانی خیز انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے سائمن تمہارے بدلے تمہارے بابا سے اوک مانگے گا۔ ایمن نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بابا اسے اوک نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اسے تم سے پیار نہیں؟ بابا ہم کو مرنے دے گا، وہ اوک نہیں دے گا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کوئی کتاب کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، ایک باپ کے لیے اولاد کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں ہوتی ہے۔ پر ایمن کا باپ اسے کتاب کے بدلے مرنے دے گا، مگر کتاب نہیں دے گا۔ کیا تمہارا باپ تم سے پیار نہیں کرتا ہے؟ ہمارا بابا ہم سے بہت پیار کرتا، ہم پر جان دیتا، اس کے باوجود اوک نہیں دے گا۔ میں نے تعجب سے کہا تھا، نوجوان یہ بات تم نہیں سمجھو گے۔ اچانک پاس سے سائمن کی آواز آئی۔ اس کا باپ جو اپنے قبیلے کا روحانی سربراہ بھی ہے، کسی قیمت پر وہ کتاب نہیں دے گا، چاہے اس کے سامنے اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سائمن ہمارے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر تم اس لڑکی کو قابو میں کرنے کے لیے اتنے جتن کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بظاہر یہ میری حماقت لگتی ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے یہی لڑکی مجھے اس کتاب تک لے جائے گی۔ آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے جو تم ہمیں اس طرح بور کر رہے ہو؟ میں نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ کیا تم پرانی کتابیں جمع کرنے والے سن کی ہو؟ بکو مت، سائمن گرایا، تم اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ کتاب اس دنیا کے لیے تباہی کا پیغام ہے، اس کا تباہ کیا جانا ضروری ہے۔ مہنسا وہ کتاب ہے یا کوئی ایٹم بم جس کا تباہ کیا جانا ضروری ہے، ورنہ انسانوں کو تباہ کر دے گی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک سمجھو، اگر وہ کتاب منظر عام پر آ گئی تو؟ اس کی بات کسی کے دوڑنے کی آواز سے ادھوری رہ گئی۔ سائمن کے ساتھ دونوں مسلح افراد بھی چوکنا ہو گئے تھے۔ پھر اندھیرے سے 2 آدمی دوڑتے نمودار ہوئے۔ وہ سڑک کی طرف سے آئے تھے اور ان کی حالت بری لگ رہی تھی۔ سائمن نے آگے والے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا بات ہے؟ ہمارے 2 ساتھی کہاں ہیں؟ صاحب وہ چھلاوا تھا، آنے والے نے کتے کی طرح ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ ہمارے 2 ساتھی مارے گئے، پھر وہ بھاگ گیا۔ سائمن نے اسے دھکا دیا۔ وہ بھاگ گیا یا تم دبا کر بھاگ آئے بزدل؟ صاحب وہ دھاڑا تم کا گالی نہیں دے سکتا ہے، ورنہ کیا کرے گا؟ گندے خون کی پیداوار ہے۔ سائمن کا لہجہ استحال دلانے والا تھا۔ نیچے گرے شخص نے اپنی رائفل سیدھی کی اور ہذیانی لہجے میں بولا، ہم تم کو گولی مار دے گا، سور کا اولاد۔ سائمن حقارت سے ہنسا، تو مجھے گولی مارے گا؟ اچانک اس کی آواز باریک اور کانوں کو چبھتی ہوئی سے محسوس ہوئی تھی۔ مجھے گولی مارے گا؟ دیکھ تیرے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ ارے بزدل دیکھ، تیری رائفل کے نال خود تیری طرف گھوم رہی ہے۔ دیکھ گھوم رہی ہے نا؟ ہاں، اب تو خود کو گولی مارے گا۔ دیکھ تیری انگلی ٹریگر پر ہے۔ میں دم بخود سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نیچے گرے شخص نے سچ مچ اپنی رائفل کی نال اپنے چہرے کی طرف کر لی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی، اس کے ساتھ ہی بھی دم بخود تھی۔ اب تو ٹریگر دبائے گا۔
نہیں دبانا چاہتا پھر بھی دبائے گا، دیکھنا۔ یہ دب گیا۔ فضا آتشی جھنکار سے گونجی اور زمین پر گرے شخص کا سر تقریباً اڑ گیا۔ اس کا جسم تشنج جیسے جھٹکے لے رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساکت ہو گیا۔ ناقابل یقین منظر تھا۔ چلنا میں پہلے جو شخص سائمن کو گولی مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، اس کے چند الفاظ سن کر اس نے اپنی رائفل سے خود کو گولی مار لی تھی۔ یہ کیا جادو یا ہپناٹزم تھا؟ ایمن لرز رہی تھی اور اس نے اپنا سر میرے بازو کے ساتھ دبا رکھا تھا۔ سائمن نے گہری سانس لی اور زمین پر گرے شخص کے ساتھ آنے والے سے دریافت کیا کیا ہوا تھا۔ اس بار اس کی آواز نارمل تھی۔ جناب، ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے چھپ کر ہمارے ایک ساتھی کو گولی مار دی۔ جب ہم اس چٹان پر حملہ کر رہے تھے جس کے پیچھے وہ چھپا تھا، تو نہ جانے وہ کیسے چکر کاٹ کر دوسری طرف سے آیا اور ہمارے دوسرے ساتھی شازدور کو بھی گولی مار دی۔ اگر ہم وہاں سے نہ بھاگتے تو ہمیں بھی وہ مار دیتا۔ تو کیا اب تم بچ جاؤ گے؟ اپنے ساتھی کا انجام دیکھا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ہر قیمت پر انہیں پکڑ کر لاؤ یا ان کی لاشیں لاؤ، مگر افسوس تم ناکام رہے۔ یاد ہے میں نے کہا تھا نا، کامیابی کی صورت میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا اور ناکامی کی صورت میں اپنی پسند کی سزا۔ سزا کے لیے صاحب، وہ گگیانے لگا تھا، میں بے قصور ہوں۔ کیا تم اپنے ہتھیار سے خودکشی کرنا پسند کرو گے؟ سائمن کی آواز پھر باریک اور دماغ میں چپنے والی ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ شخص دہشت زدہ الفاظ میں چلایا۔ اس نے اپنی رائفل اور پھر کمر سے بنا پستول بھی اتار کر پھینک دیا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا۔ سائمن نے اس کی پھینک کی رائفل اٹھا لی۔ تم نے درست کہا، کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن موت اچانک آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے چوتھے فرد کو بھی گولی مار دی۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ درست تھا۔ نرم کھال اور بے نقاب چہرے تلے ایک سفید درندہ چھپا تھا جس کے لیے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگر تم اپنے ساتھیوں کو مار کر سمجھ رہے ہو کہ ہمیں مروب کر لو گے تو یہ تمہاری حماقت ہے، میں نے کہا۔ مجھے ویسے بھی تم سے کسی رحم کی امید نہیں ہے۔ سائمن نے نیم تاریکی میں میری طرف دیکھا اور مخصوص نرم لہجے میں بولا، نہیں نوجوان، مجھے تم کو مروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان بڑبھولوں سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس دوران میں نوریز خان اور شکور خان بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے جس لاتعلقی سے مرنے والوں کی لاشیں دیکھی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھی نہیں تھے بلکہ سائمن نے انہیں الگ سے ہائر کیا تھا۔ سائمن نے نوریز خان سے کہا، ان چاروں کی لاشیں کسی گہرے گڑھے میں پھینک دو۔ صاحب، ان کے دو ساتھی؟ نوریز خان نے پوچھا۔ ان کی لاشیں راستے سے دور پہاڑوں کے اس طرف کہیں پڑی ہیں۔ سائمن ملامت سے بولا، تمہیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان دو پر توجہ دو۔ ان گاڑیوں کو بھی کہیں ٹھکانے لگا دو، ان کا نشان نہیں ملنا چاہیے۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جیسا حکم صاحب۔ نوریز خان نے اپنے 2 ساتھیوں کو لاشیں لے جانے کا حکم دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ ہماری نگرانی کے لیے شکور خان تھا۔ سائمن کچھ فاصلے پر ایک پتھر سے ٹکا سگار پی رہا تھا۔ وہ بڑے نقوش اور فراغ پیشانی رکھتا تھا۔ بال سامنے سے کسی قدر اڑ گئے تھے اور باقی ماندہ بال اس نے عقب کی طرف کر کے جمائے ہوئے تھے۔ اس وقت صبح کاذب نمودار ہو رہی تھی، یعنی صبح ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ میں بظاہر سر نیچے کیے بیٹھا تھا مگر میری توجہ اس طرف تھی جہاں مرنے والے دوسرے شخص نے اپنا پستول پھینکا تھا۔ وہ پستول اس جیپ کے عقبی ٹائروں تلے تھا جس کا سہارا لے کر میں اور ایمن بیٹھے تھے۔ ایمن مجھ سے آگے تھی اور میں اسے ہٹا کر پستول حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو یہ بات شکور خان سے چھپی نہ رہتی۔ میں نے آہستہ سے ایمن سے کہا، ادھر ٹائر کے نیچے ایک پستول پڑا ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرو۔ کیا ہے؟ اس نے سر گھما کر دیکھا۔ بے وقوف، آہستہ، وہ پستول ہے۔ میں نے سرگوشی کی، اسے اٹھاؤ کہ اس شخص کو پتہ نہ چلے۔ ہم کو ڈر لگتا ہے، وہ منمنائی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے بادل نخواستہ آہستہ سے ہاتھ بڑھایا مگر اس سے پہلے اس کا ہاتھ پستول تک پہنچتا اچانک سائمن اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے آرام سے آ کر ٹائر تلے پڑا پستول اٹھا کر کھائی کی طرف اچھال دیا۔ لڑکے، میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے نزدیک کسی بھی انسان سے زیادہ اپنے مقصد کی اہمیت ہے، اس لیے سکون سے رہو، ورنہ مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ سائمن نے بات کرتے ہی ذرا آگے جا کر زمین پر بے ہوش پڑے ایک محافظ کے سینے پر سیدھا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور ہلکا سا دبا کر اٹھا لیا۔ وہ شخص بے ہوشی کے عالم میں تڑپا اور چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا اور اب اس کا سانس لیتا سینہ ساکت تھا۔ میں کسمسایا، یہ کیا کیا تم نے؟ شکور خان نے جھپٹ کر رائفل کی نال میرے سر سے لگا دی تھی۔ ہلنا مت خنزیر! میں نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ شکور خان نے دانت پیسے اور غالباً ٹریگر بھی دبا دیتا لیکن سائمن نے تحکمانہ انداز میں اسے پکارا۔ اس دوران میں وہ باقی 3 افراد کے سینوں پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا
और वो मौत के शिकंजे से बचने के लिए फड़फड़ा रहे थे, मगर फरिश्ता अजल इनके लिए साइमन की सूरत में आ चुका था। वो तीनों भी देखते ही देखते मौत के आगोश में जा सोए। ये क्या किया तुमने? मैंने चिल्ला कर कहा। इन्हें आसान मौत ठीक है, वो इत्मीनान से बोला, वरना दरिंदे इन्हें नोच नोच कर मारते। शायद अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं शकूर खान की परवाह किए बगैर इस पर हमला कर देता। वो जैसे मेरा ज़हन पड़ रहा था, इस भूल में न रहना कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे। मैं चाहूं तो तुम्हारी हथकड़ी खोल दूं और तुम पालतू कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे चलो। तुम्हें अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी है। मैंने उसे घूरा। जहां तक तुम्हारी सलाहियतों का ताल्लुक है तो ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो यूं मताने से मुस्कुराया जैसे किसी जहांदीदा बुजुर्ग ने चंद साल के बच्चे के मुंह से लानतरानियां सुन ली हों। तुम अभी बच्चे हो और मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। हर इंसान को खुशफहमी होती है, वो अपने बारे में अच्छी तरह जानता है और अचानक कोई हादसा उसे बता देता है कि इस मार्का एक कारजार में उसकी हैसियत एक प्यादे से ज्यादा नहीं है। इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चंद में मुझे गहरी नजर से देखने के बाद उसने शकूर खान से पश्तो में कुछ कहा। उसने सर झुकाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में एक मेडिकल किट थी। साइमन ने इसमें से एक सिरिंज और एक शीशी निकाली और इस सिरिंज में शीशी से दवा भरी, फिर इसे एहतियात से हवा से खाली किया। क्या इरादे हैं तुम्हारे? बुरे नहीं है, उसने कहा और एमन के पास आकर इसका बाजू थाम कर सिरिंज गोश्त में दाखिल कर दी। हल्का सा सिरिंज दबाते ही एमन एक तरफ लुढ़क गई थी। इसने मामूली सी मुजाहमत की कोशिश भी नहीं की थी, मगर देवकामत साइमन के सामने उसकी मुजाहमत बेकार भी थी। मैंने जरा सिर कर कहा, ये क्या इसे जहर का इंजेक्शन दे दिया है? मैं पागल नहीं हूं जो अपनी कामयाबी की कुंजी अपने हाथ से साया कर दूं। उसने एमन को आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। तुम देख सकते हो ये सिर्फ बेहोश है। मैंने एमन की नब्ज देखी। नब्ज नॉर्मल थी मगर जरा धीमी। बज़ाहिर इसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। जब हम बेबस और तुम्हारे काबू में हैं तो इसे बेहोश करना जरूरी था। सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी। साइमन ने तस्दीक की। अगर तुम रजाकाराना तौर पर अपना बाजू आगे नहीं करोगे तो मजबूरन मुझे गन पॉइंट पर यह काम करवाना पड़ेगा। मैंने सोचा बंधे हाथों से मैं दो मुसल्ला अफराद के सामने किस तरह मुजाहमत कर सकता हूं। मैंने बाजू आगे कर दिया। तुम बिला वजह इंजेक्शन ठोक रहे हो। यह काम तुम अपने हिप्नोटिज्म से भी ले सकते हो। जब एक शख्स तुम्हारे कहने में आकर अपने ही हथियार से खुदकुशी कर सकता है तो हम भी रजाकाराना तौर पर बेहोश हो सकते थे। मेरे लहजे में गहरा तंज था। उसने एक बार फिर सिरिंज से हवा खारिज की। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इसमें जरा वक्त लगता और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। क्या तुम हमें बारनास कबीले की तरफ ले जाओगे? वो मुस्कुराया। मुमकिन है। जब तुम्हारी आंखें खुलें तो तुम इस वादी में हो जहां बरनामी कबीले वाले दुनिया की एक नहायत अहम चीज छुपाए बैठे हैं। यह कहते ही उसने इंजेक्शन मेरे बाजू में खोंप दिया। दवा इतनी सरीउल असर थी कि मैं लम्हे में बेहोश हो गया था। न जाने मुस्तकबिल मेरे लिए क्या ला था। यह लिंडे रेयान थी। आओ मेरे साथ। मैं खामोशी से उसके साथ मकान के अंदरूनी हिस्से में आया। यह शख्स कर्नल बोगार्ड है। यह लिंडसे रेयान थी। आओ मेरे साथ। मैं खामोशी से उसके साथ मकान के अंदरूनी हिस्से में आया। यह शख्स कर्नल बोगार्ड है क्या? लिंडसे रेयान ने इस बात में सर हिलाया। मैं इसे खासे अरसे से जानती हूँ। जब यह इलाके में जारी से अफवाम तहरीक मुजाहमत तबाने आया था, इसने जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। मेरे फार्म के दो बेगुनाह से अफवाम मुलाजिम इस शख्स ने इनकाउंटर में मरवा दिए थे। वो बेचारे काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे। इसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला जो बिलाखिर स्टोर रूम साबित हुआ। उसने एक अलमारी खोली और इसके अकबी हिस्से को हाथ लगाया तो वह तख्ते की तरह एक तरफ से रख गई। इसके अक्कम में इतना खला था कि दो आदमी वहां खड़े हो जाएं। तुम इस जगह रुको। मुझे उम्मीद है कि वाल्टर रेयान के घर की तलाशी लेना आसान काम नहीं होगा, और अगर कर्नल बोगार्ड ने तलाशी ली भी तो इस जगह को नहीं तलाश कर पाएगा। मैंने मुतफक्कर होकर इस मुख्तसर से खाने की तरफ देखा। मुझे कितनी देर यहाँ रहना होगा? ज़्यादा नहीं, लेकिन वक्त के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसने तख्ता सरकाया। यहाँ हवा की आमदोरफ्त का निज़ाम है, इसलिए तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। और मैं बाहर आना चाहूँ तो आसान काम है। तख्ता सरका कर बाहर आ जाओ। अलमारी का लाक भी खुला है और बंद भी हो तो अंदर से खोला जा सकता है। वो चली गई और मैं इस महदूद सी जगह सिमट कर रह गया। वहाँ किसी कदर हबस था, लेकिन सांस लेने में घुटन महसूस नहीं हो रही थी। यकीनन हवा की आमदोरफ्त का कोई निज़ाम था। इस महदूद सी जगह वक्त जैसे मुंचमंद होकर रह गया था। खासी देर बाद जब मैंने एक घड़ी देखी तो सिर्फ 10 मिनट हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कम से कम आधा घंटा इस जगह गुजार दिया हो। शायद जगह महदूद होने के एहसास ने वक्त की रफ्तार घटा दी थी। कर्नल बोगार्ड का इस घर में आना खाली अज इल्लत नहीं था, जिसे मेरे बारे में यकीनी इत्तला मिली होगी।
تبھی اس نے اطمینان کے لیے خود آنا گوارا کیا، ورنہ یہ کام اس کا کوئی ادنا ماتحت یا علاقے کا پولیس شیرف بھی کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے باہر میری زندگی کے بارے میں کیا کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ لنڈسے ریان کا شوہر والٹر مجھے پناہ دینے کے حق میں نہیں تھا، اگرچہ لنڈسے جب مجھے اس جگہ لائی تو اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ اس کا شوہر میرے بارے میں اس سے متفق ہو چکا ہے۔ لنڈسے اس وجہ سے مجھ پر مہربان تھی کہ میں اس کے کسی مرحوم بھائی سے صورتاً بہت ملتا تھا، اس کے باوجود مجھے اس یہودی پر اعتبار نہیں تھا۔ اگر کرنل بوگارڈ سخت رویہ اختیار کرتا تو وہ اسے میرا پتہ بتانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، اور کرنل بوگارڈ میرے لیے اس حد تک جا سکتا تھا۔ اس کے لیے محض انکل پال اور ونیلا کا حشر ہی کافی تھا۔ وہ ایک کاز کے تحت میری حفاظت کر رہے تھے، لیکن میں لنڈسے اور اس کے شوہر سے توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر میری حفاظت کریں گے۔ ان کے لیے اولین ترجیح ان کی زندگی تھی۔ اگر کرنل بوگارڈ اس پرسکون گھر میں آگ و خون کا وہی کھیل شروع کر دیتا تو میرے لیے اپنے تحفظ کا بندوبست کرنا ناگزیر ہو جاتا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی شاٹ گن لنڈسے کے حوالے کیوں کی۔ میں نے ہتھا تھا، دوسری صورت میں 2-4 کو ساتھ لے کر مرتا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، اگرچہ ہوا آ رہی تھی لیکن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں آکسیجن استعمال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اب سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ باہر بالکل سناٹا تھا، یعنی اب تک کوئی اس اسٹور روم تک نہیں آیا تھا۔ جب سانس لینا زیادہ ہی دوبر ہو گیا تو میرے بادل نخواستہ تختہ اندر سے سرکایا۔ اس الماری میں کپڑے لٹکے تھے، انہیں سرکا کر میں دروازے میں ٹٹول کر لاک کا شٹر تلاش کیا، جس کی مدد سے اندر سے بھی لاک کھولا جا سکتا تھا۔ شٹر مل گیا۔ جب اسے گھمانے کی کوشش کی تو اس نے گھومنے سے انکار کر دیا۔ میں نے خاصا زور لگایا مگر ڈھٹائی سے وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ لنڈسے نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، مجھے چھپانے کے بہانے اس الماری میں قید کر گئی تھی تاکہ مجھے اطمینان سے کرنل بوگارڈ کے ہاتھوں فروخت کر سکے۔ ہاں بالکل، مجھے جگہ بند کر کے وہ پہلے کرنل بوگارڈ سے مذاکرات کر کے اپنا کوئی مفاد حاصل کرتے اور پھر مجھے اس کے حوالے کرتے تھے۔ میں نے خود کو کوسا، میں نے یہودی جیسے دھوکے باز قوم پر اعتبار کیوں کیا؟ کاش میں پہلے اس جگہ سے نکل جاتا۔ مایوس ہو کر میں نے لٹو چھوڑا ہی تھا کہ دروازہ خود باہر کی جانب ذرا سا کھل گیا۔ اس بار میں نے اپنی عقل کو ملامت کی، وہ لاک پہلے ہی کھلا تھا اور میں بلا وجہ لٹو کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ لنڈسے نے کہا تھا کہ وہ الماری لاک نہیں کر رہی ہے، یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ دروازہ ذرا کھول کر میں نے باہر سن گن لی، وہاں سناٹا اور اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہرحال مجھے تازہ ہوا میں کچھ سانسیں لینا تھی۔ 5 منٹ بعد میں دوبارہ اپنے اختیاری قفس میں تھا اور اندر سے تختہ سرکا لیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لنڈسے کی واپسی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ذرا سی غلط فہمی نے اس کے بارے میں میرے گمان کو کتنا بڑھا چڑھا دیا تھا۔ اب مجھے اس پر ندامت ہو رہی تھی۔ بہرحال بندہ بشر تھا، اگر ایسے حالات ہوں تو اس قسم کے خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ مزید 15 منٹ میں نے اس قفس میں گزارے اور پھر باہر سے آہٹیں سنائی تھیں۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا، کسی نے الماری کا پٹ کھولا اور تختہ سرکتے لنڈسے کا مسکراتا چہرہ سامنے آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کیا کرنل بوگارڈ چلا گیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ خوش قسمتی سے وہ کسی شک کی وجہ سے نہیں آیا تھا، بلکہ والٹر اس علاقے میں ایک حفاظتی تنظیم کا سربراہ بھی ہے، کیونکہ سیاہ فاموں کی تحریک کے زمانے میں علاقے کے سفید فام اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہمہ وقت ان کے عملوں کی زد میں رہا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک رضاکار تنظیم بنائی تھی۔ والٹر اور علاقے کے دوسرے افراد نے اس رضاکار تنظیم کے لیے دل کھول کر رقم دی تھی۔ اسلحہ اور تربیت کرنل بوگارڈ نے فراہم کی تھی۔ تب سے اس سے ہمارے تعلقات ہیں۔ میں نے الماری سے باہر آ کر خود کو ذرا آزاد محسوس کیا تھا۔ اس وقت کرنل کس مقصد کے تحت آیا تھا؟ کیا اسے یہاں میری موجودگی کا شبہ ہے؟ لنڈسے نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے برعکس وہ تمہارے معاملے میں ہماری مدد کا خواہاں تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری تنظیم کے رضاکار پولیس اور فوج کے ساتھ مل کر تمہیں تلاش کریں۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ میں نے اور والٹر نے حامی بھر لکھے۔ اب ہم تمہیں تلاش کریں گے؟ وہ ہنسی۔ میں چونکا۔ کیا تم مجھے اس کے حوالے کرو گے؟ نہیں، ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر باقی علاقے میں تلاش کرتے رہیں گے۔ اس طرح کوئی ہم پر شبہ نہیں کرے گا۔ کیا کرنل بوگارڈ کو واقعی تم پر شبہ نہیں ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ میں نے اس کے بارے میں جو سنا ہے اس سے وہ مجھے سخت مکار اور عیار شخص لگتا ہے، اور ایسا شخص کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ آئے پولیس مین جس طرح تمہارے فارم کے چاروں طرف پھیل رہے تھے، ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے فرار کی راہ مسدود کر رہے ہیں، بلکہ عین ممکن ہے اس وقت بھی فارم کے ارد گرد کرنل کے آدمی موجود ہوں۔ لنڈسے کسی قدر متفکر نظر آنے لگی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری بات کی تردید نہیں کروں گی۔ کرنل کے بارے میں میرے تاثرات بھی یہی ہیں۔ بہرحال ابھی وہ چلا گیا ہے
اور اس ملاقات کے دوران اس نے ہم پر کسی شک کا اظہار بھی نہیں کیا ہے۔ وہ کل والٹر سے رپورٹ مانگے گا۔ اسے یہ شک کیوں ہوا کہ میں اس علاقے میں ہوں، حالانکہ میں اس دوران میں خاصا دور بھی نکل سکتا تھا۔ لنڈسے مجھے گھر کے ایک اندرونی کمرے میں لے آئی۔ یہاں پر ایک سادہ سے بستر کے ساتھ ارد گرد الماریوں میں بے شمار کتابیں سجی تھیں۔ لنڈسے نے پہلے کمرے کا تعارف کرایا۔ یہ میری اسٹڈی ہے، مجھے لیٹ کر مطالعہ کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے یہاں بستر رکھا ہے۔ باہر کے شور و غل سے بے فکر ہو کر میں اس جگہ مطالعہ کرتی ہوں۔